ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਣਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਲੈ, ਇਹ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਭਾਬੀ ਕਿਸਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ। ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੋੜੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਾ ਭਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ محمد خان انہوں دا مزار بھی موجود ہے انڈیا چ، پتہ تمہیں کوئی نہیں؟ پھر یہ کہ ٹھیک ہو گیا دربار؟ نہیں میری گل پوری سننا ہونا، پوری گل سن۔ او اللہ نے بندیا ایٹ کیوں پکڑ گیا ہے؟ گل باہر آرام نال میں تو دسنا نا، گل سن میں چیلنج کیتی ہے، میں چیلنج میری ویڈیو موجود رہے اور تو گل ٹرپ نہ کر، ایدی ویڈیو بند کرو جی، کوئی بندہ انٹرپٹ نہیں کرنا، ہن انٹرپٹ نہیں کرنا، ہن میں جواب دیسا پہلے، ہن میں تیری بڑی دیر سنیاں نے، تیری بڑی پڑھیا لکھیا بندہ تھیا میں گل کرا یار کل نہ ہوئے، بڑی دیر سنیاں نے، تیری بڑی دیر سنیاں نے، تیری بڑی دیر سنیاں نے، تیری بڑی ہن میری گل سن۔ ایک منٹ مفتی صاحب میں گل کروں جو اللہ نے بندیا سب تیرا سوال آ گیا، تیرا سوال آ گیا، تیرا سوال آ گیا، تیرا سوال آ گیا، اور میرا جواب سننا۔ تیرا سوال اور مفتی صاحب میں گل کروں ڈیرا جڑے کوئی پڑھے لکھے بندے ہیں، تیرا سوال ہے، میں تینوں میں پوچھتا کہ مفتی صاحب پر اعتماد کو نہیں ہے، مفتی بشر صاحب پر اعتماد نہیں ہے بھئی وہ گل نہیں صحیح۔ مفتی بشر صاحب تو میرے ٹیچر نے، پھر صبر کرنا، ٹیچر نے موجودگی کیوں رولا پانا ہے پیا؟ تیرا پہلے گل گفتگو جاری سی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ خدا نے بندیا میری گفتگو جاری تھی، جلا بڑے بندے آ گئے پھر خاموش ہو جاؤ نا کی گل۔ ایک زبان میں جواب دے لواں، جی وہ اللہ بادشاہ صاحب چلے گئے ہیں، ان کو بلائیں واپس، وہ خود گئے ہیں کہ کسی نے نکالا ہے ان کو؟ نہیں، آپ کال دوبارہ ڈالیے، وہ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں کہ مجھے نکال دیے۔ السلام علیکم جی مفتی صاحب، ان کو لائیے اور تاکہ یہ بات کریں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب سناؤ خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے جناب، صحت بھی ٹھیک ہے محترم؟ سب بہترین۔ اچھا وہ بھائی ایویں جڑا نا مفت نہ پیا گرم ہونا میں عرض پیا کرنا سی کہ ایک بڑے بندے عالم دین ہے انہاں نال گل کرن دے بھی۔ جی 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 اچھا جی اردو میں محترم، بات کریں، ایک پنجابی نا لوگوں کو آپ کی ہے بھی وہ ہینکو ہے شاید، کوئی مسئلہ نہیں محترم۔ جی جی اردو میں بات کر لیں، وہ پنجابی سمجھ میں نہیں آتی۔ جی جی حضرت اردو میں مفتی صاحب اردو میں بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ ان بھائیوں نے وہ اوپر تین چار فرقے کے اوپر کیا بات ہو رہی تھی؟ فرقے کے اوپر بات ہو رہی تھی جی مفتی صاحب، فرقے کے اوپر یہ بات ہو رہی تھی۔ یہ بھائی کہتا ہے جی کہ فرقے چونکہ بنے ہوئے ہیں لہٰذا یہ ٹھیک ہے نا، فرقے ہیں نا، ہم اس لیے بریلوی ہیں چونکہ فرقے بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا یار ایک چیز بنے ہونے سے تو یہ چیز درست تو نہیں ہوگی نا، اب بنے ہوئے تو شراب خانے بھی ہیں، بندہ کہے بنے ہوئے ہیں تو وہ جائز ہیں، درست ہیں۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ فرقے نہیں ہونے چاہیے یا کیا ہے، آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ محترم بیان فرما دیں بھائی فرقے درست ہیں قرآن حدیث کی روح سے۔ نہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا، اس طرح کی کوئی بات مجھے سمجھ آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے نام ہی نہیں لیا کہ ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا۔ میں نے یہ بات کی ہے بھائی سے کہ قرآن اور حدیث میں فرقوں کا ذکر یہ ہے کہ ممانعت ہے، یہ نہیں حکم دیا کہ بناؤ فرقے۔ اچھا ہاں جی، کیا ممانعت ہے قرآن حدیث میں؟ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بھائی کہ چونکہ فرقے ہمارے بنے ہوئے ہیں اس لیے یہ ہمارے فرقے درست ہیں، بریلوی فرقہ ہمارا اس لیے چونکہ فرقے بنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ چونکہ ایک چیز بنی ہوئی ہے تو لہٰذا وہ درست ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں؟ جی اللہ بادشاہ صاحب مائک میوٹ ہو گیا آپ کا۔ جی محترم، نام کیا ہے آپ کا؟ ملک وسیم۔ ملک صاحب، ملک وسیم صاحب۔ جی جی یہ
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 3533। हजूर अलैहिस्सलाम की ये हदीस है, सुनिए। हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, काला आना मुहम्मद इब्नु अब्दिल्ला बिन अब्दिल मुत्तलिब, कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दे मुत्तलिब हूँ। फिर फरमाते हैं, इन्नल्लाह खलकल खल्का फजअलनी फी खैरिहिम फिरकतन। हजूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक ने जी मखलूक को, मुफ्ती साहब मेरी ये बात, मैं ये बात आपकी हदीस काटना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप ये देखें कि आप ज्यादती कर रहे हैं हजरत। वसीम साहब, एक बंदे की बात पूरी होने दें, सब की और फिर आप आप अपने खुद पे हदीस पाक सुना रहे हैं। हदीस पाक की कम से कम ताजीम करें, खामोशी से पूरी सुन लें, जो बात करनी है अपनी बात पे कर हदीस सुन लीजिए। ले, मैं हदीस सुना रहा हूँ आपको, अपनी बात तो नहीं सुना रहा। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब मखलूक को तख्लीक किया, बनाया, तो मुझे एक बेहतरीन फिरका बनाया, एक बेहतरीन फिरके के अंदर बनाया। फजअलनी फी खैरिहिम फिरका। हजूर खुद फरमा रहे हैं, सुम्मा जअलहुम फिरकतैनी, फिर मजीद 2 फिरके बनाए, अल्लाह ने बनाए हैं। आप अभी कह रहे थे कि अल्लाह ने तो नहीं कहा फिरके बनाओ, हजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने फिरका बनाया। मैं इस बात का जवाब दे लूं ना, हदीस इस बात का जवाब सुन लेना। नहीं, अभी हदीस पूरी नहीं हुई, जब पूरी हो जाएगी आप बोल लीजिएगा मलक साहब। हजरत ये ज्यादती है ना, कि बात कौन सी, मैं ज्यादती नहीं कर रहा, हदीस की बेअदबी है, हदीस की बेअदबी है, मुझे बात कर लेने दें, आप बात में बात कर लीजिए। नहीं कर रहा, हुजूर का बयान क्या है और आप उसको किस बात पे फिट कर रहे हैं हजरत? कोई बात नहीं, अर्ज कर आप अपना वक्त मलक साहब जब आएगा ना तो आप ये बात कर लीजिएगा उस टाइम। अभी बीच में बोलेंगे बात बिल्कुल किसी को समझ ही नहीं आनी। और यहाँ पर हदीस की बेअदबी भी ये है कि मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, आप बीच में बार बार बोलेंगे तो ये हदीस की बेअदबी है। आपकी बात इतनी बड़ी नहीं है, माइक दीगर दोस्त भी म्यूट रखें, मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। आपकी बात इतनी बड़ी नहीं है, जितनी बड़ी मैं आपको बात सुना रहा हूँ वो सब बड़ों के बड़े हैं, उनकी बात सुना रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपनी बात तो नहीं सुना रहा, मेरी बात को आप काटें कोई मसला नहीं है, हदीस है ये, सुने आगे। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अच्छा ये अल्लाह ने फिरका बनाया है हजूर का। आप कह रहे थे कि अल्लाह ने तो नहीं कहा कि फिरके बनाओ, यहाँ अल्लाह बना रहा है फिरका, और यहाँ पे हजूर का फिरका भी पता चल गया कि हजूर का भी फिरका है। आगे हजूर फरमाते हैं, सुम्मा जअलहुम फिरकतैनी फजअलनी फी खैरिहिम फिरका। उन 2 फिरकों में से अल्लाह ने मुझे एक बेहतर फिरके के अंदर रखा। समझ आई कि नहीं? तो ये तो हो गया आपकी बात का जवाब कि आप जो कह रहे थे कि अल्लाह ने तो नहीं कहा कि फिरके बनाओ, ठीक है, तो अल्लाह ने फिरका बनाया है। अगली बात ये कि हजूर अलैहिस्सलाम की एक मुफस्सल हदीस है और उसका सिर्फ खुलासा मैं अर्ज किए देता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं वो हदीस भी आपको सुना दूंगा। खुलासा ये है, तर्जुमा और मफहूम है कि यहूदियों के अल्लाह पाक ने, यहूदी जो थे वो 71 फिरकों के अंदर बट गए थे। यहूदियों का एक फिरका जन्नत के अंदर जाएगा और 70 जन्नम के अंदर। ईसाइयों के 72 फिरके हो गए थे। ईसाइयों का भी एक फिरका जन्नती होगा और 71 उनके जन्मी होंगे। मुसलमानों के भी, और मुसलमान भी 73 फिरकों के अंदर बट जाएंगे और मुसलमानों का एक फिरका जन्नत के अंदर जाएगा और 72 नारी होंगे, जन्मी होंगे। तो यहाँ पर हजूर अलैहिस्सलाम ने पहले से खबरदार कर दिया कि ये फिरके बनने ही बनने हैं।
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخبر صادق نبی غیبداں نے پہلے سے خبردار کر دی ہے کیسے ہونا ہی ہونا ہے، تو اس کو آپ اور میں کیسے ٹال سکتے ہیں میرے بھائی؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ حضور جب فرما رہے ہیں ہونا ہی ہونا ہے۔ اچھا، یہاں سے اس حدیث سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ جنت میں جانے والا فرقہ ہونا ہے، یعنی جنت میں جو جائے گا نا وہ فرقہ ہوگا، وہ یہودیوں کا بھی فرقہ ہی ہونا ہے، وہ عیسائیوں کا فرقہ ہی ہونا ہے، اور وہ مسلمانوں کا بھی ایک فرقہ ہی ہونا ہے جو بکرا پہ جانا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مکمل کر لوں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ پوری بات کر لیجیے گا، میں تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، مجھے بات کر اللہ آپ کو یار مجھے بات کر لینے دیں یار، ان کا تھوڑی دیر مائک میوٹ کریں، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، واللہ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، جتنا ٹائم میں نے لیا ہے آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کر لیجئے گا بات، میں بیچ میں بول گیا تو مجھے کہیے گا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے گفتگو کا، ہم اگلے کی گفتگو میں بولتے ہی نہیں ہیں، چاہے وہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، قادیانی کوئی بھی آ جائے، ہم اگلے کی گفتگو میں نہیں بولتے، ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ کم از کم ایک مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے کم از کم آپ تو، وہ لوگ ہم سے بات کرتے ہیں تو ان کو ایک دفعہ صرف ہم سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ مسلمانوں کی ایک کتاب پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، تو بڑے ادب سے سنتے ہیں۔ تو آپ مسلمان ہو کر کے ایک حدیث نہیں سن سکتے، افسوس ہے، ویسے یقین مانیے، بار بار آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، بار بار آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، جتنا مرضی بول لیجئے گا، سمجھ نہیں کہ نہیں؟ جب آپ گفتگو فرمائیں گے نا، جو پچھلی گفتگو ہے اس کا کرنی ہے، بولے جی، بولے پاؤں کسی کے سمجھ میں نہیں آنا۔ حضرت 10-15 منٹ جب اس کی یاد کسی کو پھر نہیں رہنی کہ حضرت نے پہلے کیا فرمایا تھا۔ حضرت بات یہ ہے، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اللہ نے آپ کو سے نوازا ہے، تو یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ، میں اگر ایک عام مسلمان ہوں، اگر مجھے الحمدللہ اللہ نے یہ سمجھ دی ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ کس موضوع پہ ہے، وہ کہاں بیان ہو رہی ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں، السلام علیکم حضرت، آواز آ رہی ہے میری؟ سگنل آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ حضرت میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی آ رہی، بولیں ابھی۔ صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک عام بندہ اگر اٹھ کے نا اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث پہ اور کر کے بیان کرنا شروع کر دے تو وہ ایک سمجھ جاتی ہے یار وہ بندہ جاہل ہے، اس نے ایک اپنی ضد اور انا رکھی ہوئی ہے، اس نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے ماشاءاللہ ایک علم سے نوازا ہے، آپ سمجھدار ہیں، اور آپ کو مجھ سے زیادہ 100% آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث کا لب لباب، حضور کا فرمانے کا طور طریقہ، یا حضور نے کس موضوع پہ یہ بات بیان فرمائی ہے اور کس لیے فرمائی ہے، اور وہ بات کیا ہے، اور آپ اس کو کہاں پہ فٹ کر رہے ہیں حضرت۔ میں اس لیے اس وقت بھی استغفار کر رہا تھا کہ ایک پڑھے لکھے انسان مفتی ہیں اور وہ اس بات کو کس لیے کہاں پہ جا کے فٹ کر رہے ہیں۔ حضور آپ خود فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہ اللہ پاک نے پوری انسانیت میں سے گروہ کو جو چنا، آپ فرقے بنا رہے ہیں، اس فرقے کا جو مطلب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے پوری انسانیت میں سے مجھے کس خاندان سے چنا، سب سے پہلی نسل خاندان سے کی ہوتی ہے، وہاں پہ یہ فرقوں کی نہیں ہو رہی کہ بریلوی دیوبندی سے مجھے اللہ نے چن لیا یا میرا اللہ نے کوئی فرقہ بنایا یا وہ فرقے بنانا شروع کر دو۔ وہاں بات حضرت یہ خاندان کی ہو رہی ہے، حسب نسب کی ہو رہی ہے، گروہ کی ہو رہی ہے کہ اللہ نے مجھے سب سے بہترین گروہ یعنی بہترین نسب حسب سے مجھے اللہ نے پیدا فرمایا۔ بات وہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ ہو رہی ہے، اور آپ حضرت اس کو فٹ کر رہے ہیں اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ حضرت زیادتی ہے، دوسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے جی بتایا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے 71-72 فرقے ہوئے ہوں گے اور میری امت میں 73 ہوں گے،
تو ایک گروہ جو ہے یعنی ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عرض یہ ہے کہ کیا اسی فرقے میں اس فرقے کا نام اہل سنت یا آج کی ڈیٹ میں جو حنفی بریلوی کہلوانے والے ہیں، کیا حضرت ابو بکر عمر کا تعلق اسی حنفی بریلوی فرقے سے تھا؟ اگر یہ حنفی بریلوی جائیں گے تو نبی کے صحابہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو فرقے میں نہیں تھے، کیا وہ بھی اسی بریلوی فرقے میں سے تھے؟ اگر آپ کے بقول فرقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جائے گا تو حضور یہ صحابہ کہاں جائیں گے؟ ان کا تو فرقہ بریلوی نہیں تھا۔ تیسری بات حضور یہ کر دوں کہ جناب قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے نبی، جن لوگوں نے اپنے دین میں گروہ فرقے بنا لیے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ ان الذین تفرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ۔ حضور تو اللہ پاک قرآن میں یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اے نبی، جنہوں نے فرقے بنائے، گروہ بنائے، ان سے تو آپ کا تعلق نہیں ہو رہا۔ آپ اپنے فرقوں کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کا مطلب مفہوم جو ہے حضرت وہ آپ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، تو یہ حضرت زیادتی ہے۔ بے شک آپ فرقوں میں رہیں، جو بھی آپ کی منمانی ہے وہ کریں حضرت، لیکن یہ زیادتی ہے کہ حضور کی بات کسی اور مقصد کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ زیادتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اجازت ہے بولنے کی؟ بسم اللہ فرمائیں۔ بیچ میں بولیں گے تو نہیں آپ؟ جی بالکل نہیں بولوں گا انشاءاللہ، میں آپ کی گفتگو میں بولا تو نہیں؟ بالکل نہیں بولے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ بیان فرمائیں۔ ٹھیک، بڑی مہربانی۔ وعدے پر پابند رہیے گا۔ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا منافق کی علامت بتائی گئی ہے۔ جی ایسے ہی ہے بالکل نا؟ ٹھیک ہوگا، بالکل ٹھیک ہوگا جی انشاءاللہ۔ مائک میوٹ آپ بیان کرنے فرمائیں۔ جزاک مائک اللہ۔ میوٹ کر۔ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا، چلیں اب اس کا میں جواب دے دیتا ہوں، اور وہی حدیث میں کھول لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کوئی فرقہ تھا کہ نہیں۔ یہاں پر دیکھیے جناب، مسند ابی داؤد تیالسی ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 607۔ لما خرج الى احد رجعت طائفۃ ممن کان معه فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہم فرقتین۔ احد کے دن صحابہ کے دو فرقے بن گئے، فرقتین۔ فرقتن تقول، ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ نقتلہم، کہ ہم ان کو قتل کریں گے، وفرقتن، اور دوسرا صحابہ کا فرقہ تقول لا، وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، ہم نہیں قتل کریں گے۔ تو یہ تو آپ کی اس بات کا جواب ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا۔ پہلے بھی میں نے جو آپ کو آپ کی دو باتوں کا جواب دیا تھا اور حدیث سنائی تھی، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پہلے آپ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے تو نہیں کہا کہ فرقے بناؤ، میں نے اس کا حدیث کے اندر سے جواب دیا کہ اللہ نے خود فرقہ بنایا۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا، میں نے آپ کو دکھایا حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرقہ تھا۔ پھر ابھی آپ نے یہ اعتراض کیا کہ صحابہ کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا، تو میں نے حدیث کے اندر سے آپ کو دکھایا ہے کہ صحابہ کا بھی فرقہ تھا۔ اور میں یہ جناب سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ کو موقع ملے درمیان میں نہیں بولنا، وعدہ آپ کر چکے ہیں، وعدہ کی خلافی کریں گے تو مرضی ہے آپ کی، کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ منافق کی علامت بتائی ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے منافق۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو وقت ملے، جب میں آپ کو کہوں کہ اب آپ بول لیں، تو اس وقت آپ نے ان دونوں بلکہ تین چیزوں کا جواب دینا ہے۔ تین چیزیں ہو گئی ہیں کہ اللہ نے فرقہ نہیں بنوایا، نبی کا فرقہ نہیں تھا، صحابہ کا فرقہ نہیں تھا،
جبکہ حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے فرقہ بنایا، نبی کا فرقہ تھا، صحابہ کا بھی فرقہ تھا. ٹھیک ہے، یہ 3 چیز ان کا جواب آپ نے لازمی دینا. اگلی بات یہ ہے کہ وہ 73 فرقوں والی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ چوتھی چیز ہے. 4 چیزیں ہو گئی. 73 حضور فرما رہے ہیں، نبی غیبدہ خود فرما رہے ہیں کہ ستفترق امتی، ان قریب میری امت فرقوں کے اندر بٹ جائے گی. کتنے ہوں گے؟ تعداد ان کی 73 کی ہوگی. حضور فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں. اور ستفترق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کی زندگی کے بعد ان قریب، پتہ کیا چلا؟ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے دور کے اندر وہ 73 فرقے نہیں تھے. حضور نے فرمایا ان قریب وہ بٹ جائیں گے. حضور کا فرقہ تو میں نے ثابت کر دیا، صحابہ کا فرقہ بھی ثابت کر دیا. اس ٹائم 2 فرقے تھے. ٹھیک ہے، پہلے حضور کا ایک فرقہ تھا، پھر وہ صحابہ کے 2 فرقے ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی طیبہ کے بعد وہ پھر فرقے در فرقے ہو گئے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ان 4 چیزوں کا آپ نے جواب دینا ہے میرے بھائی. ٹھیک ہو گیا نا؟ چلیں اب میں آپ کو مائک دیتا ہوں، اب آپ ان 4 چیزوں کا جواب دے دیں. جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کو اللہ پاک نے جو علم دیا ہے اللہ پاک اس علم پہ اوپر آپ کو بھی اور ہم کو بھی عمل کی توفیق دے. حضرت آپ ماشاءاللہ بڑی جو ہے نا، میں اب وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، آپ علمی حیثیت والے بندے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو علم دیا ہے. لیکن ایک جاہل آدمی ہونا تو وہ ڈٹائی سے یہ باتیں کر سکتا ہے کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہوئی ہیں، اور جو حدیثیں جس میں 2 گروہوں کا ذکر ہے کہ صحابہ کے 2 گروہ بن گئے، فرقتین کو جو لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے اس میں صحابہ کے 2 گروہ بن گئے. ایک نے کہا ہم نے یہ کرنا ہے، دوسرے نے کہا ہم نے یہ کرنا ہے. اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا بریلوی فرقہ لہذا درست ہے چونکہ صحابہ کے بھی فرقے تھے. استغفر اللہ. پھر میں نے آیت پیش کی کہ اللہ نے کہا کہ نبی آپ کا ان سے تعلق ہی نہیں ہے جنہوں نے فرقے بنا لیے اپنے دین میں. لست منہم فی شیء. واضح آیت ہونے کے باوجود حضرت آپ اس بات پہ ڈٹے ہوئے نہیں فرقہ درست ہے. بھائی آپ نے نبی علیہ السلام کی بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ جو ہے، میں نے پہلے بھی جواب دیا تھا کہ حضور کو اللہ نے فرقوں میں پیدا کیا. میں نے عرض کی تھی کہ وہ حسب نسب کی بات ہے حضرت، اس میں فرقے کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے حضور کو بریلویوں میں پیدا کیا یا دیوبندیوں میں پیدا کیا یا کسی اور فرقے میں پیدا کیا. حضرت اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو دین دنیا کی ترقیاں دے. کیوں فرقوں کو زبردستی جو ہے نا وہ کسی طریقے سے بھی حدیثوں کو یا قرآن کی آیات کو ادھر ادھر سے ملا کے مطلب معنی کوئی تبدیل کر کے اپنی فرقہ واریت کی جو آگ ہے اس کو درست کرنے کے لیے حضرت وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں. آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ جو میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں اس میں بریلوی فرقہ دیوبندی فرقہ یہ باتیں نہیں ہو رہی. ان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ فرقتین کا کیا مطلب ہے 2 گروہ، کہ وہ 2 گروہوں میں آپس میں تقسیم ہو گئے تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے دین کے اندر اپنے لد لدہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یا قادیانی یا فلانے فلانے وہ لد لدہ انہوں نے کوئی فرقے بنا لیے ہیں. حضرت وہ فرقوں کی بات تو نہیں ہو رہی. اور میں نے پہلے بھی یہ عرض کی تھی آپ سے، اور آپ نے کہا جی کہ وہ جنت میں جو ہے وہ فرقہ جائے گا، تو وہ فرقے کا نام بھی ذرا بتا دیں حضرت. وہ جو جس فرقے کا حضور نے کہا ہو کہ یہ بریلوی فرقہ جائے گا، جس پر یہ ڈٹائی کے ساتھ اوپر لکھا ہوا ہے کہ قادیانی اور شیعہ جو ہیں وہ کافر ہیں، اور ساتھ 3 بندے جو بار بار بیچارے کلمہ پڑھ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں یار ہم مسلمان ہیں، لیکن زبردستی کھینچ کے انہوں نے سرٹیفکیٹ خانہ کعبے کے پاس جا کے ویڈیو بنا کے آپ کو سینڈ کر رہی ہیں، شاید آپ تب مان جائیں کہ یہ مسلمان ہیں. سر یہ میرے خیال میں اللہ پاک نے 30 نہیں دی کہ لوگوں کو جو ہے نا اسلام جو ہے وہ آپ کے سامنے یا کسی آپ کے بندے مولوی کے سامنے آ کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی کسی کی آ کے نا وہ اپنا ثبوت دینا ہے تو تب آپ مانیں گے تو اللہ مانے گا ہاں یہ میرا بندہ ہے یا یہ مسلمان ہے. تو ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو علم دیا، لیکن ہر بندے پہ اٹھا کے فتوے دینا یہ درست بات نہیں ہے حضرت. جزاک اللہ. ٹھیک ہے بول لوں، اب اجازت ہے؟ جی بسم اللہ فرمائیں. بتا دیا کریں نا، مجھے پتا نہیں کہ بھیا آپ نے مزید کوئی بات کرنی. حضرت میں نے جب کہا کہ جزاک اللہ اس کا مطلب ہے میں نے بات بند کر دی، آپ بیان فرمائیں. جی ٹھیک ہے، میری 4 باتوں کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی بھی، دیکھ لیں. نئی باتیں آپ نے کچھ کی ہیں وہ میں نے لکھ لی ہیں، مطلب 4 باتیں وہ تو گئی نا. پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے تو نہیں کہا کہ فرقے بناؤ،
میں نے اس کا جواب دیا کہ اللہ نے خود فرقہ بنایا، ٹھیک ہے. آپ نے کہا نبی کا فرقہ تو کوئی نہیں تھا، میں نے حدیث کے اندر سے دکھایا نبی کا فرقہ. اس کا جواب آپ نے کوئی نہیں دیا، نہ اپنی پہلی ٹرن کے اندر نہ ہی اس والی ٹرن کے اندر. آپ نے کہا صحابہ کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا، میں نے پھر حدیث کے اندر سے صحابہ کا فرقہ ثابت کیا. آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے 73 فرقوں کی حدیث کے اوپر کوئی بات نہیں کی. یہ 4 چیزیں تھیں جن کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا میں نے، آپ نے ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی. رہی بات آپ بریلوی فرقے کی بات کریں، اور یہ رہا باقیاں کی ذرا چپ کرائے ہو مولوی صاحب، مفتی صاحب. وہ موڈیریٹر بیٹھے ہیں جی، وہ آپ کوئی مسئلہ حضرت نہیں. یہ آپ دیکھیں نا، آپ آپ نہ اعتماد بولیں، آپ نہ بولیں. دیکھیں وہی آپ کے لوگوں کو حضرت منافق آپ کی علامت میں پہلے بتا چکا مفتی ہوں صاحب ٹھیک بیان کہ فرما وعدہ رہے ہیں، آپ کے کر کے لوگوں کو مکرے اعتماد گا. ہونا چاہیے. منافق حضور کی آپ علامت اعتماد حضور نے کرنا فرمائی چاہیے نا، ہے آپ کے کہ لوگوں کو وعدہ آپ کرے اعتماد گا کرنا چاہیے. وہ جزاک اس کا اللہ. خلاف کرے گا. وہ دیکھ لیں، وہ کر دیا نا آپ نے. جی جی، لیکن آپ کے لوگوں کی طرف سے پہلے وعدہ کوئی خلافی ہوئی نا بات نہیں حضور. ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی جزاک بات اللہ. نہیں. آپ اپنے وعدے پہ قائم رہیں نا، آپ منافقوں والی لسٹ میں نہ آئیں. کیونکہ حضرت حضور نے میں فرمایا آپ کو یہ انتباہ تو کر سکتا ہوں نا کہ اپنے لوگوں کو چپ کرائیں. آپ بیان فرما رہے ہیں، آپ پہ اعتماد وعدہ کریں کر لوگ. کے مکر گئے نا، آپ دیکھ لیں وعدہ توڑ دیا آپ نے. وعدہ توڑ حضرت دیا. حضرت یہ وعدہ کہنے توڑ کا دیا. حق ہے، آپ وعدہ دیکھیں نہیں نا. توڑ دیا، وعدہ نہیں بولیں، توڑا. آپ بولیں، کہنے کا بولیں، حق ہے، بولیں، کہنے آپ کا بولیں. حق ہے کہ اپنے لوگوں کو آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے. آپ بیان فرما رہے ہیں، سنیں آپ کو تو کم سے کم. آپ کے لوگ آپ کی باتوں پہ نہیں یقین کر رہے، وہ درمیان میں بول رہے ہیں. جناب یہ نیچے رشید گنگوئی نام کی بھی آئی ڈی ہے، اور شیان علی کے نام سے بھی ہیں. ان بھائیوں کو بھی اٹھا لیں. حالانکہ آپ مفتی لیول کے بندے ہیں اور ہم طالب علم کے لیول کے بندے ہیں حضرت، اور آپ بے بس ہیں. یہ لوگ اگر نہ مانیں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ بے بس ہیں حضرت. آپ قرآن حدیث سے جواب نہیں دے سکتے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن حضرت آپ بے بس نظر آ رہے ہیں. اور ہمارے علماء یا علمی یا مفتی لیول کے لوگوں سے آپ کیسے بات کریں گے حضرت؟ آپ ایک طالب علم کے سامنے بات کرنے سے بے بس نظر آ رہے ہیں. میں بار بار آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ کی باتوں کا، اور آپ پھر فرما رہے ہیں اپنی ٹرم میں نہیں، تم نے میری فلاں بات کا جواب نہیں دیا. جزاکم اللہ خیر. اب میں آپ سے اجازت مانگتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں، کیونکہ منافقوں والی حرکت تو آپ نے کر دی ہے. اب منافقت سے اوپر والی کوئی مجھے نہیں صورت نظر آ رہی کہ حضور نے کہیں. بسم اللہ حضرت، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہیں، آپ جس کو ڈگری چاہیں مسلمان بنا دیں، کافر بنا دیں، منافق بنا دیں. آپ کے پاس ڈگریاں ہیں حضرت، آپ کر سکتے ہیں. میں نے یہ کر پوچھا سکتے کہ ہیں نا، مجھے مفتی اجازت ہے، ہیں میں مانگوں کہ نہ مانگوں. حضور آپ کر سکتے ہیں نا. آپ کے پاس ڈگریاں تھاٹیاں پڑی ہوئی ہیں، سرٹیفکیٹ موریں آپ نے لگائی ہوئی ہیں لوگوں کے ناموں پہ. آپ کر سکتے ہیں حضرت. منافق بھی کہہ سکتے ہیں، کافر بھی کہہ سکتے ہیں، سب کچھ کہہ سکتے ہیں حضرت. جزاک اللہ. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، وہ اصل میں نے حدیث سنائی ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ابھی تک کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں کی. میں نے تو حدیثیں ہی سنائی ہیں، اور جب کہ الٹا آپ نے ابھی تک کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں کی. اور جو ایک آیت آپ نے پیش کی ہے اس کا جواب میں دیتا ہوں. جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 آپ نے پیش کی، اس کا جواب میں دیتا ہوں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں تم نے کوئی قرآن حدیث ہی نہیں سنائی ہے، اور منافقوں والی حرکت آپ کر رہے ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے، اچھا وہ منافق والی وہ حدیث میں سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ نہ کہیے گا آپ نے ابھی کہا ہے نا وہ فتویٰ تم دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. یہ مشکات المصابی ہے اور حدیث نمبر 55 ہے، 55 نمبر حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. آیت المنافقی ثلاثن، 3 علامتیں ہیں اس کی، 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ منافق کی علامت حضور نے فرمائی ہے. آپ کہہ رہے تم فتوے دے رہے ہو، میں نہیں فتویٰ دے رہا، میری کیا جرات ہے. اور یہ دوبارہ نہ کہیے گا تم فتویٰ دے رہے ہو. یہ حضور کی بات کرے کہ حضور نے فتویٰ دی ہے.
آپ نے وعدہ کی ہے, میں نے آپ سے وعدہ لی ہے, آپ سے پوچھا بھی ہے کہ بیچ میں تو نہیں بولیں گے, پھر بیچ میں بول رہے, اور آپ نے میرے اوپر یہ بات مسلط کر دی ہے, تم نے فتویٰ جاری کی ہے جس کو مرضی منافق بنا دو. میں نہیں, توبہ استغفر, میں نہیں, اپنی بات نہیں کر رہا. آپ نے اپنے قول سے اور وعدہ خلافی کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فتویٰ آپ کے اوپر صادق آ رہا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اگلی بات یہ ہے کہ آپ سے معصوماً یہ بات کی تھی کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کے جواب دے دیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ان الذی فرقوا دینہم, وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کے اندر فرقے بنا لیے. ٹھیک ہے, یہ والی حدیث آپ نے, اور یہ قرآن کی آیت آپ نے یہ فٹ کر دی ہے مسلمانوں کے اوپر کہ یہ مسلمانوں کے لیے کہا ہے. امام بخاری کا فتویٰ آپ کو بتا رہا ہوں. امام بخاری نے خارجیوں کی علامت بیان کی ہے اپنی بخاری کے اندر. حوالہ کہیں گے میرے ذمے ہیں, میں ابھی آپ کو نکال کے دکھا دوں گا چٹکیوں میں. امام بخاری فرماتے ہیں خارجیوں کی یہ علامت ہے کہ جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھیں وہ مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرتے ہیں. خارجیوں کی یہ علامت ہے, اور خارجی جہنم کے کتے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو خارجیوں کی یہ علامت ہے کہ وہ جو آیات کفار کے بارے میں یا یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی تو وہ کیا کرتے ہیں خارجی کہ وہ مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتی ہیں. ابھی یہ ایک آپ نے آیت جناب وہ آپ نے بولی ہے, اور وہ آیت وہ جناب مائک یا تو میوٹ کر لیں, شور آ رہا ہے, یا بول پڑے کیونکہ منافقوں والی علامت تو آپ نے دکھانی ہے نا. ہاں بول لیں کوئی مسئلہ نہیں, بول لیں. میں مائک اس لیے کہہ رہا تھا, شور آ رہا تھا. جی حضور, جب میں بیان کروں گا بول کے آپ منافقوں والی علامت پوری کریں گے تو وہ سر آپ سے نکلے گی. ابھی آپ دیکھیں انشاءاللہ. اب میں چپ ہو جاؤں, ابھی آپ بول لیں. نہیں آپ بول لیں سر, آپ کی تو ساری چیزیں ہیں حضرت, آپ ہی ماشاءاللہ سب کچھ ہیں. اچھا ہوں انہیں جزاک اللہ بھی کہہ دینا. ایسے نہ حضرت بیان فرمائیں. آپ نے جب کہا کہ حدیث میں جی کہ جھوٹ بولے گا منافق کی نشانی ہے, تو جھوٹ تو حضرت آپ ہر حدیث پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں, قرآن کی آیات پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو منافق کی نشانی تو ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ سنتے رسول ہے, مفتی لیول کے بندے ہیں. ایک طالب علم, بالکل ادنا سا طالب علم بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے دلیل مانگ رہا ہے, اور آپ کے پاس دلیل نہیں ہے حضرت, اور آپ بے بس ہیں. اور آپ یہ فتوے لگا رہے ہیں کہ منافق اس لیے جی کہ وعدہ خلافی. تو جو جھوٹ والی بات ہے وہ تو آپ پہ فٹ ہو رہی ہے. حدیث کا جو مفہوم ہے اس پہ جھوٹ باندھ کے, نبی کی بات پہ جھوٹ باندھ کے آپ تو ڈبل منافق ہو رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی خارجیوں والی بات پہ آپ چلے گئے ہیں کہ وہ کفار والی آیات جو ہیں وہ مسلمانوں پہ فٹ کر رہے ہیں. تو یہ کفار والی آیات ہیں کہ جو آپ جا کے قبروں پہ سجدے کرتے ہیں, یا جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں آپ لوگ دے رہے ہیں, یہ کفار کے لیے ہے. ٹھیک ہے, پیٹ کا مسئلہ ہے, کھانے پینے کا رولا ہے, لیکن یہ تو نہ کہنا کہ قرآن کی آیاتیں ہمارے لیے نہیں ہیں. جی ہم ماشاءاللہ بری ذمہ ہیں ہر بات سے, ایسے تو نہ کریں جناب. اور آپ کو ساتھ سجدے پروف کرنا. اور مفتی صاحب نے گلاں پر یقین نہیں ہے وہ جڑیاں, پھر بھی بولی پانے تو صبر کرنا. اے تسے نہ بندہ بہت تاولا مفتی صاحب. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جناب کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی منافق کی نشانی, تو وہ حضرت آپ نے جھوٹ حدیثوں پہ باندھا, وہ ماشاءاللہ آپ سے منافقت کی نشانی تو آپ پہ پہلے نمبر پہ اعلیٰ درجے سے ظاہر ہو رہی ہے. ایک بات. دوسری بات آپ نے کہا جی اللہ نے فرقے بنائے ہیں, وہ بھی آپ نے جھوٹ باندھا. اللہ پہ بھی اللہ نے بالکل نہیں کہا, اللہ نے تو منع کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقے نہ بناؤ. او خدا دے بندیو مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے پڑھے لکھے معتدل انسان ہیں, میں تو آپ کو سنتا رہتا ہوں, میں آپ کے براڈوں سے گزرتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں. آج میری آپ سے بات, یہ تو کسی بھائی نے آپ کو شاید کال کیا, یہ حسن صاحب نے لگائی ہوئی تھی تصویر, تو میں رک گیا 1-2 منٹ کے لیے بات کرنے کے لیے. تو وہ حسن صاحب کے چونکہ ماشاءاللہ
وہ اس طرح انہوں نے بات نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے آپ کو دعوت دے دی کہ مفتی صاحب کو آگے کر دیں، وہ بات کر لیں۔ حالانکہ آپ میں مطلب عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے ہیں، لیکن آپ اتنے بے بس نظر آ رہے ہیں کہ آپ جان بوجھ کے سمجھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ حدیثیں اور یہ قرآن کی آیات، ان کا مطلب، ان کا مفہوم کس موضوع پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی ڈٹائی سے آپ اپنے اوپر اس کو فٹ کر رہے ہیں، فرقوں کے اوپر فٹ کر رہے ہیں، صحابہ کے لیے بھی فرقے، نبی کے لیے بھی فرقے، اللہ نے بھی فرقوں کا حکم دے دیا، اور جو قرآن کی آیتیں میں پیش کر رہا ہوں ان کے بارے میں آپ جناب جواب دیتے ہی نہیں ہیں، اور مجھ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم نے جواب نہیں دیا، اور میں کیسے جواب دوں؟ جزاکم اللہ خیر۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی علامت ہے کہ جب وعدہ کرے گا خلاف کرے گا۔ لیکن میں اب کیسے بولوں؟ آپ نے پھر بیچ میں بولنا ہے، کیونکہ آپ وعدہ خلافی کرنی ہے، آپ نے 2 دفعہ تو کر چکے ہیں آپ۔ حضور نے جو فرمایا تھا کہ منافق کی علامت ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا اس کی خلاف کرے گا، وہ وعدے کے مطابق پورا نہیں اترے گا، وعدے کی پابندی نہیں کرے گا۔ اب بیچ میں پھر بولنا ہے، آپ پھر بولنا ہے، اور آپ نے اس چیز کا ثبوت دینا ہے کہ میں سچ مچ کا وہ حضور نے جو فتویٰ دیا ہوا ہے منافق کے بارے وہ ہی مرضی ہے آپ کی۔ اور ابھی آپ نے خارجیوں والا بھی کام کر دیا، جن کو جہنم کا کتا کہا گیا، وہ کام آپ نے کی ہے کہ مسلمانوں کو اس چیز کے اوپر آپ نے فٹ کیا ہے کہ جو آیات مشرکین یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور اس کو آپ نے فٹ کر دیا مسلمانوں کے اوپر۔ جی، خارجیوں والا کام بھی آپ نے کیا، منافقوں والا بھی کام کیا۔ میرے بھائی، میں جو بات کر رہا ہوں قرآن سے کر رہا ہوں، حدیث سے کر رہا ہوں، کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کر رہا۔ رہی بات یہ کہ آپ نے ابھی یہ قبروں پر سجدے اور شیب، یہ تو موضوع ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، موضوع کو الجھانا، باتوں کو الجھانا، چکریاں دینا، فراڈیاں لگانا، یہ کام یہ تو پرانے کام ہو گئے ہیں منافقوں کے اور خارجیوں کے، پرانے کام ہیں۔ چکر بازیاں دینا، گھمانا، چھڑپیاں لگانا، درخت بدلنا، ایک موضوع پر ٹکنا نہیں۔ ہم قادیانیوں سے کرسے کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یہ قادیانیوں کا طریقہ ہوتا ہے، قادیانی پکڑا ہی نہیں دیتے، جو موضوع ہوگا اس پہ ٹکیں گے ہی نہیں، دوڑیں گے، چھڑپیاں لگائیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، پکڑا ہی نہیں دینا۔ جدھر سے جا کے پکڑو گے وہ نہ گچی نکال کے دوسری طرف گھس جائے گا، ادھر سے پکڑو گے گچی نکال کے نا، وہ جیسے وہ جیب کترے نہیں ہوتے، جیب کترے تو وہ بازار کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، ایسے گریبان کھولا ہوتا ہے، وہ گریبان کھول کے اس وجہ سے گھومتے ہیں کہ جب پولیس والا یا کوئی بندہ ان کو پکڑے نا یہاں سے ایسے تے گچی کڈ کے کمیز وہ ہاتھی چھڈ کے نا تتر ہو جاؤ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ چور دروازہ پہلے ہی کھول کے رکھتے ہیں کہ بھاگنے کا ایک راستہ تو ملے۔ تو موضوع بدلنا یہ اصل میں چور دروازہ ہوتا ہے کہ جان چھڑائی جائے، بھاگا جائے، موضوع پہ نہ ٹکا جائے، جو موضوع ہے کسی اور طرف کی بات لے جائے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ پرانا واردات پرانی ہو گئی ہے، یہ ہم روزانہ ہی تقریباً دیکھتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ جب ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ اچھا، موضوع میں یہی رکھوں گا ابھی، جو فرقہ ہے اس فرقے والے موضوع سے ابھی نہیں ہٹیں گے۔ قبروں پر سجدہ وہ پھر کبھی صحیح، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرقے سے مراد یہ ہے، فرقے سے مراد ہے حضور کا، فرقے سے مراد ہے حسب نسب۔ یہ مراد آپ نے کہاں سے نکالی بھائی؟ کہاں سے نکالی؟ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ہم تو لفظ فرقہ کے اوپر بات کر رہے ہیں، نہ کہ اس کی مرادوں کے اوپر۔ مراد کیا ہے؟ میں نے تو مراد کے اوپر تو بات نہیں کی، میں نے تو نہیں کی ابھی تک، وہ تو آپ کر رہے ہیں مراد یہ ہے۔ کیا حدیث میں کہاں پہ مراد لکھی ہوئی ہے؟ بتائیں، جواب دیں۔ حدیث میں تو کوئی مراد نہیں لکھی کہ اس سے مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے۔ یہ قادیانیوں کا یہ دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مرزا جی نے یہ جو بات کی ہے نا، اس سے مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے۔ تو یہ مرادیں ہیں نہیں، یہاں پہ لفظ فرقہ کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ میں ثابت کر رہا ہوں، اور کر دیا ہے میں نے ثابت۔
مراد کیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. وہ آپ ٹاپک رکھ لیں کہ فرقہ کے لفظ سے مراد کیا ہے, اس موضوع پر پھر بات کر لیں گے. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو لفظ فرقہ پر بات ہو رہی ہے کہ آیا یہ فرقہ کیا چیز ہے. اچھا, آپ نے یہ جو بہتان لگایا ہے, الزام لگایا ہے کہ بریلوی فرقہ, دیوبندی فرقہ, وہابی فرقہ, شیعہ فرقہ, یہ آپ نے لگایا بہتان. آیا کبھی کسی شیعہ, وہابی, دیوبندی, سنی کہ کسی عالم نے ان کو فرقہ کہا ہو کہ یہ فرقہ ہے جی, ہمارا فرقہ بریلوی فرقہ ہے, ہمارا جی دیوبندی فرقہ ہے, ہمارا جی وہابی فرقہ ہے, ہمارا جی شیعہ فرقہ ہے؟ کبھی کسی نے؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں کسی ایک مسلمان عالم دین, یعنی ان تمام مکاتب فکر کے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں, یہ چھوٹے موٹے للو پنجو کی بات نہیں کر رہا, بڑے جن کو اس کے اپنے مکتب فکر والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابرین میں شامل ہے. کسی نے کہا ہو کہ یہ ہمارا فرقہ ہے؟ آپ کو میں اپنی حیثیت کے مطابق ابھی اعلان کرتا ہوں, 5,000 روپیہ پاکستانی رائج الوقت, 5,000 روپیہ میں ابھی آپ کو, مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ یا ایزی پیسہ یا جائز کیش دے دے, ابھی آپ کو میں سینڈ کر دوں, اگر یہ آپ ثابت کر دیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ چیلنج ہے. اگر یہ باقی بات حق ہے کہ آپ جیسے فرقہ کہہ رہے ہیں, بریلوی فرقہ, اور اگر آپ ثابت نہ کر سکے دلائل سے, تو یہ بن جائے گا بہتان. اور بہتان کی سزا قرآن پاک کے اندر اللہ نے 80 کوڑے بتائی ہے کہ جو کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے, بغیر دلیل کے بات کرتا ہے, بغیر دلیل کے الزام لگاتا ہے, اس بہتان کی 80 کوڑے سزا ہے. یہ قرآن کا حکم, اللہ کے حکم کے تحت, نہیں تو آپ کو 80 کوڑے لگیں گے. میں ادھر سے آپ ثابت کر دیں 5,000 روپیے دینے کو تیار ہوں. اگر آپ ثابت نہ کر سکے تو پھر 80 کوڑے آپ, چلے کوڑے کیا, ابھی کوڑا تو ملنا مشکل ہو جائے گا. پھر یہ کیمرہ آپ آن کریں گے اور اپنے پیچھے ایک اپنا بچہ کو کھڑا کر لیجئے گا, وہ لتر ہی پکڑ لے, صرف وہ 80 لتر آپ کے پچھواڑے پر لگائے, بس اتنا ہی کافی ہے. چلو وہ قرآن کا حکم تو نہیں ہوگا, پھر بھی چلو ہماری طرف سے ڈیمانڈ سمجھ لیں. پھر یہ کام آپ نے کرنا ہے. کیا آپ کو قبول ہے؟ چلے اب میں آپ کو وقت دیتا ہوں, چلے جی شروع ہو جائے, دلائل دینے شروع ہو جائے. ماشاء اللہ مفتی صاحب, کیا خوبصورت گفتگو حضرت فرماتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ پوری ایک لائبریری, ایک پورا سیٹ اپ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کام کی بات ایک بھی نہیں, فضول ساری باتیں. میں ایک عام بندہ ہوں, میں عالم بھی نہیں ہوں, اور گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں. میرے پاس کوئی کتاب, کوئی میرے سامنے کوئی ایسی چیز, کوئی کمپیوٹر, کوئی لیب, کوئی چیز نہیں کہ فوراً میں سرچ کر کے وہاں سے کوئی چیزیں نکال کے آپ کے سامنے پیش کر دوں. لیکن اس کے باوجود مفتی صاحب, آپ کا علمی لیول, آپ کے چہرے کی ہنسی بتا رہی ہے کہ آپ بے بس ہیں محترم, ماشاء اللہ. اچھا, اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بہتان باندھا ہے, اس لیے کیمرہ آن کر کے آپ نے لتر کھانے ہیں. تو مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے کیمرہ ویسے بھی آن کیا ہوا ہے, اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو بلائیں اور آپ کان پکڑ کے 80 لتر آپ کھا لیں, کیونکہ جھوٹ تو, میں تو عام بندے پہ جھوٹ, بریلویوں کے اگر میں نے بہتان باندھا ہے تو آپ نے تو نبی پہ جھوٹ باندھا ہے, اللہ پہ آپ نے بہتان باندھا ہے کہ اللہ نے کہا کہ فرقے بنائیں. آپ کے لیے تو ماشاءاللہ 80 دونے 160 بنتے ہیں حضرت, آپ کے لیے تو ڈبل بنتے ہیں. آپ نے تو دوہرا گناہ کیا ہے. اگر میرا یہ جرم ہے, آپ نے تو اپنی مسجدوں کے باہر لکھایا ہوتا ہے یہ مسجد تبلیغی جماعت کے لیے یہاں داخلہ منع ہے کیونکہ یہ حنفی بریلویوں کی ہے. تو یہ حنفی بریلوی کون ہے؟ یہ فرقہ نہیں ہے. اور آپ نے کہا جی کہ یہ جو آیات ہیں ان کی بتوں والی, وہ مشرکین والی, غیر اللہ جو پوجا پاٹ کرتے ہیں, وہ چونکہ بتوں کے لیے ہیں, اور وہ آیتیں ادھر والی ہیں, اور وہ آپ ہمارے پہ فٹ کر رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے موضوع چینج کر دیا. میں نے موضوع چینج نہیں کیا. آپ نے خود بات کی تھی کہ پہلے جب یہ بات شروع ہوئی تھی تو آپ نے یہ بات کی تھی کہ یہ خارجیوں کی نشانی ہے, وہ بتوں والی آیات جو ہیں وہ مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں. موضوع آپ نے چھیڑا تھا یہ, تب میں نے اس کے جواب میں یہ بات کی تھی کہ یہ جو آیات ہیں اس میں بتوں کی بات نہیں ہو رہی. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. مفتی صاحب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ صنم ہے, بت ہیں تمہاری طرح.
یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بندے ہیں تمہاری طرح جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. تو یہ بات تو آپ قرآن کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں. ماشاءاللہ 160 لتر تو آپ کے لیے بنتے ہیں. آپ اتنے مفتی اور پڑھے لکھے بندے ہونے کے باوجود بہتان تو آپ باندھ رہے ہیں. اور آپ الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں کہ میں نے جی بریلویوں پہ بہتان باندھا ہے. جزاکم اللہ خیر. اور کسی قرآن کی آیات سے کسی حدیث سے آپ بات کریں, ایسے ادھر ادھر کی باتیں کھینچ تان کے اپنے آپ کو یا اپنے فرقے کو ثابت نہ کریں جناب. بڑے بے بس نظر آ رہے ہیں آپ. اجازت ہے بولنے کی؟ جناب آپ 1 to 1 گفتگو کر لیں. آپ ماشاءاللہ 20 منٹ آپ کے پاس کتابوں کے انبار لگے ہوں گے. آپ 20 منٹ گفتگو کر کے پچھلی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ادھر ہی رہ جاتی ہیں. سامعین کو بھی یاد نہیں رہتی کہ مفتی صاحب نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہنچ گئے ہیں. جی اجازت ہے بولنے کی؟ جی جی حضور فرمائیں. جی ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, بولیں گے تو نہیں بیچ میں؟ جی جی حضرت بیان فرمائیں. آپ دیکھ لیں کیونکہ منافقوں کی لعنت ہے. حضرت منافقوں کی لعنت تو آپ نے جھوٹ باندھ کے اپنے اوپر ظاہر کر دیا ہے. نبی پہ جھوٹ باندھ کے آپ نے تو پہلے ظاہر کیا منافقوں والی لعنت اپنے اوپر ماشاءاللہ. اور آپ کے بندوں نے آپ سے بڑی منافقوں والی لعنت کی ہے کہ نیچے سے کمنٹ میرے بلاک کر دیے ہیں کہ میں آپ کو کوئی سلام بھی نہ لکھ سکوں نیچے آپ کے لیے. آپ جب گفتگو کے دوران غلط باتیں کر رہے ہیں میں نیچے کچھ بھی نہ کہہ سکوں. چلے میں بولتا نہیں ہوں, نیچے اتنا تو لکھ سکتا ہوں نا. وہ آپ کے ماشاءاللہ بندوں نے اس طرح بھی مجھے بلاک کیا ہوا ہے. یار اتنے آپ لوگ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہیں. السلام علیکم استاد محترم. فیضان ایک منٹ, مفتی صاحب سے اعتماد کر فیضان, مفتی صاحب سے اعتماد کر انہوں گل کرن دے. ایک منٹ بھائی. اچھا میں نے نہیں آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ بولیں گے تو نہیں بیچ میں؟ منافقوں کی لعنت ہے میں نے یہ. پہلے 2-3 دفعہ بھی آپ کو بیان فرما دیا ہے کہ یار آپ بات کرو, آپ بیان فرماؤ. دیکھ لیں, وعدہ کرتے ہیں آپ؟ حضرت آپ سے عرض کی ہے نا, آپ بیان کریں. وعدہ کرتے ہیں آپ ذرا کہ بولیں گے نہیں بیچ؟ جی انشاءاللہ. نہیں منہ سے بولیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بولوں گا نہیں بیچ میں. جی بالکل نہیں بولوں گا انشاءاللہ, آپ بیان فرمائیں. لیکن بات جو ہے وہ 2-4 منٹ 5 منٹ اتنی لمبی گفتگو جب آپ 20 منٹ کی جمعے کی خطبہ شروع کر دیں گے تو لوگوں کو تو نہیں یاد رہے گا کہ حضرت نے شروع کہاں سے کیا اور پہنچ کہاں گئے ہیں. آپ لاہور سے بات شروع کر کے راول پنڈی جی یا چکوال جی آپ پہنچ جائیں تو حضرت بات تو اتنی لمبی لوگوں کو یاد نہیں رہتی. اچھا اجازت ہے میں بول لوں؟ جی بسم اللہ فرمائیں. آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ بیچ میں بولیں گے نہیں؟ جی انشاءاللہ نہیں بولوں گا. دیکھ لیں. حضرت میں نے عرض کیا میں نہیں بولوں گا, آپ بیان فرمائیں. اچھا بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں, بندہ پھر بھی بول رہے ہیں. جب اجازت دے دی تو میں عرض کر رہا ہوں نا, جب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں, جب آپ پوچھیں گے نہیں تو میں جواب کیسے دوں گا؟ جب آپ کو جواب نہ دو تب بھی آپ کی ہنسی مسکراہٹ نکلتی ہے, جب آپ کو جواب دو تو پھر آپ کی دگنی ہنسی نکلتی ہے. کہیں مجھے میں اسٹیمپ پیپر پہ لکھ دیتا ہوں, بات کریں حضرت. ٹھیک ہوگی. نہیں میں نے بات کیا کرنی ہے, آپ نے خود ابھی اپنی زبان شریف سے فرمایا کہ میں عالم نہیں ہوں, حالانکہ لفظ عالم ہوتا ہے, عالم نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں میں ایک ڈرائیور ہوں, ڈرائیونگ کر رہا ہوں, تو آپ تو جاہل ہوئے نا. عالم دو ہی چیزیں ہیں, یا عالم ہوتا ہے جاننے والا یا انجان ہوتا ہے جاہل. انجان کو جاہل کہتے ہیں یعنی نہ جاننے والا, جاننے والے کو عالم کہتے ہیں. دو ہی ہیں انسان, تیسری کوئی مخلوق ابھی تک مارد وجود میں نہیں آئی. تو جاہلوں کے بارے میں یہ آیت سنا کے میں ڈیبیٹ یہاں پہ ختم کر رہا ہوں, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ الفرقان آیت نمبر 63 ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب جاہل تم سے خطاب کریں تو انہوں نے کیا کرو؟ سلام. نکلو اتھوں. ٹھیک ہے بھائی, اب براڈ اوپن ہے, کوئی بھی بات کرنا چاہے تو کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ٹھیک. یہ استاد صاحب یہ جو آئے تھے ابھی مرزا جیلمی صاحب خنزیمیہ صاحب کے اسٹوڈنٹ صاحب, تو آتے ساتھ ہی یہ جو شرک بدعت کی فیکٹریاں چلانے شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ,
تو ان سب سے ایک سوال ہے ہمارا سمپل سا کہ آپ کو کیا اس چیز کا معلوم ہے کہ توحید اور شرک کی منشا کیا ہے؟ جتنے بھی مرزئی حضرات ہیں ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب بھی اوپر آئے نا سب سے پہلے اس سوال کا جواب دیں، پھر جو ہے وہ اپنی اگلی بات شروع کیجیے گا۔ عبداللہ صاحب آئے ہیں جی، عبداللہ صاحب آپ گفتگو کریں مفتی صاحب سے۔ بھائی میں نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا، میں اس بندے سے سوال کرنا تھا، سوال شروع ہوا تھا کہ قبر کے بارے میں، تو میں نے اسے یہ سوال کرنا تھا کہ جب حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تو وہ کمرہ آلریڈی تھا، مزار تو تھا آلریڈی بنا ہوا، تو کیا صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ قبر پکی نہیں کرنی ہے یا مزار میں دفن نہیں کرنا؟ باہر کیوں نہیں حضور پاک کو دفن کیا گیا؟ عبداللہ بھائی جی آپ کا موقف آ گیا، بہت بہت شکریہ۔ اصل میں نا نیچے مرزا ہیدی صاحب کے، لیکن آپ نے اس ٹائم بولنے جی نہیں جی دیا۔ چلے معذرت جزاک اللہ، آپ کا تشریف لائے۔ نیچے نا وہ مرزئی ذرا لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو ابھی میں وہ نظرہ لینے لگا ہوں۔ میں جاؤں گا، میں عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ بہت شکریہ، بہت مزہ آیا۔ اصل میں وہ ہماری باتیں کاٹ رہا تھا تو ہمیں خود اس نے کہا کہ جی مفتی صاحب سے بات کرنی ہے۔ بعد میں کہتا ہے مفتی صاحب کو کیسے بنا لیا آپ لوگوں نے؟ مفتی صاحب جی ٹھیک ہو گیا۔ آصف بھائی معذرت ذرا، رشید گنگوئی صاحب یہ عرف عبداللہ بھٹی صاحب آئے ہیں، مفتاح صاحب یہ وہ اجیر صاحب کے 313 کے بعد والے صحابہ میں سے ہیں۔ اچھا، یہ شرک کی جو بات کر کے گئے تھے وہ صاحب جو آئے تھے ملک صاحب، تو اچھا یہ ملک صاحب انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ نہیں، وہ جو ابھی علی بادشاہ کے نام کی آئی ڈی تھی، اللہ بادشاہ پتہ نہیں، اللہ بادشاہ نہیں، اس کا نہیں پتا۔ یہ جو ابھی آیا ہے نا، یہ ذرا انجینئر صاحب کے فیض یافتہ ہیں، اور ذرا وہ بلیک یہ رشید گنگوئی صاحب کی آئی ڈی سے جو آئے ہیں، عبداللہ بھٹی صاحب، یہ وہاں فیض یافتہ جیلم اکیڈمی کے۔ جی جی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ جی اس کا مرزائی ہونا یا وہابی ہونے پہ تو یہ تو بات کی بات ہے، ابھی تک تو اس بیچارے کو نا اپنا اصلی نام بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بتاؤں۔ کبھی آ کے سہیل بتاتا ہے تو کبھی آ کے وسیم بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک جی، رشید گنگوئی صاحب تشریف لائے ہیں، جی فرمائیں جی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ فرقوں پہ بات چل رہی تھی، اسی پہ کرنا چاہوں گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بھٹی۔ جی عبداللہ بھٹی۔ عبداللہ بھٹی صاحب، اچھا ایک منٹ میں ذرا لکھ لوں۔ صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات شروع ہونے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی ہمارے مرزئی حضرات ہیں نا، انجینئر صاحب کے اکیڈمی سے تعلیم یافتہ، ان سے ہمارا ایک سوال یہ چل رہا ہے کہ صلح حسن کی شرائط کی اسناد انہوں نے پیش کرنی ہے، تو وہ بھی ذرا آپ گفتگو کے دوران نا پوچھ لیجئے گا۔ ہاں جی جی، عبداللہ بھٹی صاحب۔ اچھا یہ جو نام رکھا ہے آپ نے رشید گنگوئی، یہ نام رکھنے کی کوئی وجوہات کوئی؟ میرے نام کو لے کر کے، آئی ڈی کو لے کر کے، تو اہل البیت پہ اسپیشلی مولا علی پہ تبرہ لان تان کر رہے تھے دیوبند کے لوگ۔ اچھا، تو میں نے انہی کا جو بڑے ہیں رشید گنگوئی صاحب، جو معروف ہیں نانوتوی صاحب سے بھی، تو ان کی نسبت سے میں نے پھر وہ رشید گنگوئی رکھ لی۔ اچھا اچھا، ٹھیک، صحیح ہے۔ اچھا جی، کریے بات کریے۔ میں مفتی صاحب یعنی فرقوں پہ ہی جو ٹاپک چل رہا تھا اس پہ سمجھنا چاہوں گا کہ وہ جو حکم ہے قرآن میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ جو وَلَا تَفَرَّقُوا ہے یہ کیا ہے کہ کس فرقے میں نہیں پڑھنا، یہ کیا چیز ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں نا، ایک طریقہ ہے، سلیقہ ہے۔ یہ فرقہ لوگوں کو سمجھتے ہوئے نا غلطی لگی ہے، اور مرزا جونیئر جیلمی جیسے شریر لوگوں نے مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے اس لفظ فرقہ کا غلط استعمال کیا اور غلط مفہوم لوگوں کو بتا کر کے مسلمانوں کے اندر فتنہ، فساد اور انتشار کی فضا جو ہے نا وہ بھڑکائی ہے۔ ٹھیک ہے، فرقہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروہ، ایک فکر۔
अच्छा ये है कि दीगर कॉलर को ना उठाया करें, जब एक से बात हो रही है तो उनसे पहले बात कर लें, फिर ये अभी इनको नीचे उतार दें भले, ये जो आए हैं तो बाद में इनको उठा लें। जी सजा, अच्छा मैं ना मॉडरेट कर रहा हूँ, तो अभी और कोई भाई प्लीज मॉडरेट ना करे, मैं कर रहा हूँ, मॉडरेट होगी। हाँ, एक बंदे से बात कर ले, वो फिर अच्छा नहीं लगता। वो देखे ना पहले भी वो हालांकि नीचे से कोई बंदा आया, हम तो नहीं जानते कौन है, तो उस बंदे ने, मलक साहब ने, वो हमारे खाते में डाल दिया कि तुम्हारा बंदा था जो मुझे रोक रहा है बीच में बात कर। यह कि इसका तरीका ये होता है कि मॉडरेटर ऐसे करें कि एक बंदे से गुफ्तगू हो, फिर उसी से ही करें, फिर और किसी को कॉलर को उठाना नहीं, ये तरीका कार है। अच्छा, ये अपने अब्दुल्ला भट्टी साहब गुजारे ये है कि फिरके का मतलब होता है ग्रोह। वो जो 73 फिरकों वाला मसला है ना, वो ये है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सतफ्तारिकु उम्मती, मेरी उम्मत फिरकों के अंदर बट जाएगी। याद रखिए कि ये पूरी दुनिया के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर के क़यामत तक, हजूर अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक जितनी भी इस दुनिया के ऊपर इंसानियत है, वो सब मेरे हजूर की उम्मत हैं, ये याद रखिए। चाहे वो कोई मुल्हिद है, कादियानी है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, बुद्धिस्ट है, कोई भी है, चाहे मुसलमान, ये सारे के सारे मेरे हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत है। ये जो फरमाया था ना, ये इन सारे लोगों के बारे में बताया था कि अन करीब ये मेरी उम्मत जो है ना, ये 73 फिरकों के अंदर बट जाएगी, यानी 73 दीन बन जाएंगे, 73 मजहब बन जाएंगे। अगर तीनों मजहब को एक ही आप शुमार करें, अगर उसकी मानवी हैसियत को थोड़ी देर के लिए अलग रखें, तो तीनों मजहब को अगर एक ही आप शुमार करें तो 73 दीनों मजहब बन जाएंगे। उनमें से एक दीन, दीनों मजहब, वो जन्नती होगा, और वो कौन है? इस्लाम। वो इस्लाम है। असल में उम्मत की दो किस्में हैं, एक उम्मत दावत है और एक उम्मत इजाबत। उम्मत इजाबत वो है कि ये सारे मुसलमान जिन्होंने कबूल कर लिया हुआ है अल्लाह रसूल को, ये उम्मत इजाबत है। और एक उम्मत दावत है कि जिनको क़यामत तक दावत दी जाती रहेगी कि अल्लाह रसूल को मान लो, अल्लाह रसूल के हुक्म को मान लो। तो ये जो 73 फिरके हैं ना, ये 73 फिरके मेरी हजूर की कुल उम्मत की बात हो रही है, और उनमें से एक जो फिरका है वो फिरका है इस्लाम। ठीक है, तो ये इस्लाम फिरका जो होगा, यही फिरका था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अभी मैंने हदीसें सुनाई है, अगर आपने वो सुनी है तो ठीक, नहीं तो रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। आप शुरू से वीडियो सुन लीजिएगा, कोई मसला नहीं, सारे दलाइल मैंने दे दिए हुए। तो हजूर भी इसी फिरके में थे, सहाबा भी इसी फिरके में थे। ठीक है, और अब सवाल ये पैदा होता है कि सहाबा के जो दो फिरके बन गए थे वो क्या थे? अब यहां पे मानवी तौर पे आता है वो क्या कि दो नजरियात अलग अलग हो गए सहाबा के। एक का नजरिया था कि उनको कत्ल किया जाए, एक का नजरिया था उनको कत्ल ना किया जाए। तो इसी वजह से ये सुन्नी, शिया, वाबी, देवबंदी को मकतबे फिक्र कहा जाता है, कि जिनका एक फिक्र अलग अलग है, एक नजरिया अलग अलग है। समझ आई कि नहीं?
کہ قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے اس کا ایک لفظ ہے، اس کا ترجمہ اہل سنت نے الگ لیا، دیوبند نے الگ لیا، وہابیہ نے الگ لیا، شیعہ نے الگ لیا، تو سوچ کا اور فکر کا دائرہ کار الگ الگ ہو گیا۔ اسی طریقے سے احادیث کو لے کر کے کوئی ایک واقعہ ہوا ہے، جیسے جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، اس ایک واقعے کو لے کر کے ان مکاتب فکر کی فکر الگ الگ ہو گئی ہے۔ کسی نے اس کو کسی اور زاویے سے سمجھا، کسی نے اس کو کسی اور زاویے سے سمجھا۔ اس وجہ سے ان کو مکتب فکر کہتے ہیں، فرقہ نہیں کہتے۔ یہ فرقے نہیں ہیں، فرقے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، فرقہ کوئی الگ چیز ہے۔ وہ جو قرآن کے اندر آپ نے جو سوال کیا تھا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے فرقے نہ ہو، تو وہ یہ ہے اللہ کی رسی اسلام، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ رسی یہ قرآن حدیث ہے، یہ وہ رسی اسلام ہے، وہ اللہ رسول ہے، وہ رسی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ پورے مسلمان ہی وہ اللہ کی رسی ہیں جنہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، سارے قرآن اور حدیث کے گردی گھوم رہے ہیں۔ کبھی سنے کبھی کوئی مسلمان ہو وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور بات کرتا ہو؟ سارے قرآن کے گردی گھوم رہے ہیں، قرآن کے گردی۔ تو یہ ہے اللہ کی رسی کو انہوں نے تھاما ہوا ہے۔ ہاں فکر الگ الگ ہو گئی ہے، وہ پھر اللہ جانے اور اللہ کے معاملات جانے، ان کو سزا دینی ہے۔ کوئی غلط اگر سمجھا ہے یا غلط کسی کی رائے ہے تو وہ اللہ جانے نا، وہ قیامت کے دن یوم حساب ہے نا، فیصلے ہو جائیں گے، کون حق پر تھا کون غلطی پر تھا، وہ فیصلے اس دن ہوں گے۔ جبکہ مجموعی حیثیت سے یہ سارے مسلمان ہیں، چاہے وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں۔ رہی بات یہاں پر ایک اور سوال بھی آ جاتا ہے، میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں جو سوال عمومی طور پہ کیے جاتے ہیں۔ میرا سوال کچھ ڈیفرنٹ ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پھر آپس میں کفر کھیلتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ وہ دیکھیں وہ انسانوں کی بات ہے، وہ انسان ہے، ایک مفتی ہے، اس کی جو سمجھ سوچ میں آیا اس نے وہ فتویٰ دیا، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ نہ ہو، ایسا ہی ہے نا بھائی۔ دیکھیں کوئی سنی اٹھتا ہے وہ دیوبندی کے اوپر فتویٰ لگاتا ہے کہ تم کافر ہو، دیوبندی اٹھتا ہے کوئی سنی کے اوپر فتویٰ لگا دیا کہ تم کافر ہو، لیکن اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا داری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا۔ میں نے یہ سوال جی یہ سوال نہیں کرنا تھا، میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے ان کو روکا گیا ہے نا کہ تفرقے نہیں، فرقے نہیں ہونا، بالکل صحیح۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس کو آپ نے فرمایا کہ وہ تمام یہود، نصارہ، ہندو، عیسائی، سابی، مجوسی تمام ہیں جو وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کو ڈفرینشیٹ آپ نے کیسے کیا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیاں اور فرقے وہ ہوں گے؟ جبکہ ہمیں ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان کو آپ کہاں پہ اس میں پلیس کرتے ہیں؟ وہ جو 30 چھوٹے دجال آئیں گے بڑے دجال سے پہلے، وہ کیا ان فرقوں کا حصہ ہوں گے، یا وہ الگ سے ایک ہے کہ ہر ایک ان میں نبوت کا دعویٰ کرے گا، کذاب ہوں گے؟ ان کو ڈفرینشیٹ کہاں کرتے ہیں آپ؟ یہ موضوع سے ہٹ کے، بالکل ہٹ کے ایک نیا موضوع ہے۔ نہیں وہ بھی تو 30 نہیں، ابھی تو آپ نے اگر فرقوں پہ بات کرنی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، یہ والا سوال تو بالکل اس کو رہنے ہی ہٹ گئے ہے، بالکل ہی ہٹ کے الگ ہی ہے۔ جی اس کو 30 کو چھوڑ دیں، وہ بتا دیں کہ کس طرح سے یعنی تمام جو مذاہب ہیں وہ فرقے ہیں۔ ہاں وہ کیسے، وہ ہمارے علماء نے لکھا ہے نا، علماء نے وہ بات کی ہے۔ امت دعوت، امت اجابت کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ یہ میرے سامنے ابھی دارالفتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا یہ ایک فتویٰ کھلا ہوا ہے، اور وہاں پہ سوال نمبر ہے یہ تو نمبر تو فتویٰ نمبر بہت بڑا ہے، کوئی وہ آپ دیکھ لیجئے گا، گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ سوال یہ ہے
کیا امت میں مشرکین شامل ہیں؟ یہ سوال ہے. تو جواب دیتے ہیں کہ تمام انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، تو ایسے لوگ مسلمان اور امت اجابت کہلاتے ہیں. اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا یا آپ کی لائی ہوئی کسی بات کا انکار کیا، تو ایسے لوگ غیر مسلم ہیں اور امت دعوت کہلاتے ہیں. لہذا لفظ امت میں دونوں قسم کے لوگ شامل ہیں. تو یہ علماء کی بات ابھی کیا ہے. اس سے پیچھے اگر میں آپ سے متقدمین میں سے پوچھوں کہ انہوں نے اس کو کس فہم میں لیا فرقے والی بات کو، تو کیا آپ رہنمائی کریں گے؟ اتنا وسیع نالج میرے پاس نہیں ہے کہ میں متقدمین کی وہ مجھے پتا ہوتا تو میں تیاری کر لیتا. تو مل جائے گا آپ کو، کوئی اتنا مشکل سوال نہیں. شاملہ سافٹ ویئر آپ کو عربی آتی ہے میرے بھائی کو؟ اتنی زیادہ نہیں آتی، پھر مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے سمجھنا بھی اور سمجھانا بھی. میں نہیں سمجھ لوں گا میں. ہاں، سمجھ کیسے لیں گے؟ کسی عالم کے کہے سے سمجھیں گے نا. عالم کو سمجھائے گا تو سمجھیں گے نا میرے بھائی، کیونکہ وہ اسلاف نے عربی کے اندر کتابیں لکھی ہیں. جی جناب، میں آپ سے ہی سمجھ لوں گا. مجھ سے سمجھ رہے ہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری تو بات نہیں سمجھ آئی آپ کو. میں ایک عالم ہوں، میری کہی ہوئی بات پر آپ کو یقین نہیں آیا، آپ اب مقدمین کی طرح بڑھ گئے ہیں یا متاخرین کی طرح بڑھیں گے. جی میں نے سوال یہ کیا کہ متقدمین میں سے فرقے کی اس تعریف کو کس نے اس طرح سے بیان کیا کہ تمام یہود و نصارہ بھی، بت پرست بھی، تمام وہ فرقے کا حصہ ہوں، وہ فرقے. میری بات پہ یقین کر سکتے ہیں تو کر لیں. یہ سب علماء کا یہی موقف ہے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت. رہی بات حوالوں کی تو وہ آپ کو شاملہ کے اندر مل جائیں گے، سرچ کریے گا لاتعداد حوالے آ جائیں گے. اور اگر آپ نے میری بات پہ یقین نہیں کرنا تو وہ آپ کی مرضی ہے نا، کوئی زبردستی تو نہیں. اگر تو آپ اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فرقوں کی دکانیں بند اور دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، تو پھر تو آپ کو سمجھ کھانی ہی نہیں. آپ کی سوئی ایک جگہ ایک سن لینا، سن تو لیا کریں. پھر آپ کی سوئی ایک جگہ پہ مرکز پہ رہنی ہے تو پھر تو ککھ بھی نہیں نہ سمجھ آنا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ دماغ کو معاف کر دیتا ہے. مرزا جونیئر جیل میں وہ پردے ایسے تالا لگا دیتا ہے. دماغ چابی جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھتا ہے. وہ اپنے مرضی کی وہ دماغ کو معاف کر کے نا ایسے تالا لگا کے چابی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس مرضی کو تو ککھ پلے پڑتی ہی نہیں نا. لیکن اگر ابھی تک آپ کا وہ تالا کھلا ہے دماغ کا اور چابی مرزا جونیئر جیل میں کی جیب میں نہیں گئی تو پھر آپ کو شاید سمجھ آ جائے گی میری بات. بس صورت دیگر نہیں ہے. لیکن وہ تعارف جو فیضان بھائی نے کروایا وہ انہوں نے اپنی مرضی سے کروا دیا، حالانکہ نہ میں نے کبھی کلیم کی ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں یا ان کو فالو کرتا ہوں. میں اہل الحدیث گھرانے میں پیدا ہوا جو اہل حدیث تھے. تو پھر جب میں نے احادیث کا مطالعہ کیا تو اہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سر کو ڈھانپنے کے لیے امامہ. کبھی بھی اس کے علاوہ حدیث سنت ہے، نبی کریم کی سنت ہے سر کو ڈھانپنے کے لیے امامے کا استعمال. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے زندگی. مفتی صاحب گزارش سننے، حدیث میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نبی کریم کی سنت ہے. حدیث کے متعلق غلط بیانی تو نہیں میں سن سکتا نا میرے سامنے بیٹھ کے. بھائی جان سن، میں دوبارہ حدیث سنت نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پچھلے لفظوں کو چھوڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سر ڈھانپنے کے لیے امامہ کا استعمال کرنا. ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور سنت نہیں ہے. اسی طرح اور بھی روایات ہیں اس طرح کے بیٹھ کے نوافل ادا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نوافل ادا کیا کرتے تھے. ہے بات کہیں اور لے گئے اب آپ. جی میں صرف بتانے لگا ہوں کہ میں نے موضوع بدلنا ہے.
तो फिर ठीक है, नहीं, बात मौजू कर नहीं बदल लेते रहा। हैं। मुझे भी, मेरे भी वो दिल में है ना आपने- कि मौजू बदलता ही रहेगा। आपने अब मैं देखें, मुफ्ती साहब, एक मरकज आपने पे मुझे जिस मंसूब बंदे को किया रखता हूं- अल्जीरियर से। अब्दुल्ला भाई एक मिनट ठहर जाएं, एक मिनट ठहर जाएं अब्दुल्ला भाई, उस्ताद साहब को बात करने दें, आप अपना टाइम में बोले ना। अगर आपने मौजू चेंज करना तो फिर उस्ताद साहब शुरू कर बता लेते हैं, दें कि भाई ईमान अबू मौजू नहीं, कर मैं बोल रहा था ना, मैं रहा था। ओके, बोलेंगे आप, बोलेंगे। एक नहीं, मिनट बात मौजू उस्ताद साहब आपका करने रशीद दें। गंगोई साहब समझ ही नहीं आ रहा कि मौजू कौन सा है आपका। मुझे जी, तो मेरा पता नहीं, मौजू मैं फिरका कंफ्यूज ही हो है। गया हूँ। मतलब आपकी मेरा बातें मौजू फिरका ही ऐसी है। कंफ्यूज आपने- गुफ्तगू कर रहे हैं आप जी। मुफ्ती साहब, आपने मुझे मंसूब किया ना इंजीनियर साहब से, मैंने तो ये क्लेम ही नहीं किया। मैंने नहीं किया। आपने बात की कि अगर आप उसके स्टूडेंट हो फिर आपको समझ नहीं आएगी। मैंने बात की है, मैंने तो कहा मैं अगर आपके वो दिमाग को लाक लगा के चाबी मिर्जा जूनियर जेलमी ने अपनी जेब में नहीं रखी तो मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। मैंने ये कहा है, मैंने आपको मंसूब नहीं किया, अभी तक नहीं किया जी। तो मुझे एक मौजू रख दें ताकि मैं भी फिर जी। मैं ये डायरी सामने रखी हुई है, एक चीज लिख लूं तो मुझे भी पता हो। मेरा सिर्फ आखिरी सवाल वही है कि मुतकद्दमीन में से कोई एक नाम, कोई एक हवाला मुझे बता दें। अगर आप अभी नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके। सासा मुतकद्दिमीन तो शायद कोई नहीं है। चले इस पर ही बात कर लेते हैं। मुतकद्दिमीन को आप मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बुजुर्गों को जी देख लीजिएगा, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा कोई मतलब आप मुतकद्दिमीन को ना मानते हो, कोई बता दें कि मैं इन को छोड़ के बकाया सबकी मानूंगा। कुरान और हदीस के मुताबिक बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कोई हो सकता है बाद में कोई लिस्ट निकला है। नहीं, ऐसी लिस्ट कोई नहीं है। कुरान और हदीस नहीं, कोई एक अद्दा कोई मुतकद्दिमीन में बता दे कि भाई ये वाले बंदे को छोड़ के बकाया मुतकद्दिमीन को मैं मानता हूँ। मुफ्ती साहब, कुरान और हदीस के मुतसादिम ना हो तमाम को मानता। अभी तक कोई नहीं है ना? क्या अभी तक कोई? कि मतलब मैं एक बंदे का हवाला देता हूँ, एक आलिम दीन का, आप कहते नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, ये बाबों का तो खुदा ही कोई और है, ये तो एक ऐसा बाबा है जिसका खुदा कोई और था, तो वो फिर रोला पड़ जाना है। ताकि मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि पहले ही बता दें मैं सिर्फ कि ये सारे मुतकद्दिमीन को मानते हैं कि कोई थोड़े एक अद्धे को बीच में छोड़ना है। जी, बात कुरान और हदीस के मुताबिक। अच्छा, मुतकद्दिमीन की जो है ना वो कोई सन भी आप बता दें, उसकी कयूदात लगा दें कि इस सन से लेके पीछे कोई सन बता दें। मुतकद्दमीन 300 साल तक कहा जाता है। अब्दुल्ला भाई एक मिनट फैजान, एक मिनट जी जी सर, थोड़ा जा टेस्टर लैके थोड़ा जा सी भी टेस्ट ते कर लीजिए बंदे का मबलग इल्मिया किन्ना है और मबदा इल्मिया किन्ना है, थोड़ा जा सानू भी ते टेस्ट लैन दियो ना। अच्छा, 300 साल तक को मुतकद्दिमीन कहा जाता है अमूमी तो, हाँ, ये कहाँ पे लिखा है? अमूमी तौर पे राय है लिखा। नहीं, वो आपकी राय है अमूमी तौर पे, या मतलब किसी की आप ये इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं कि नहीं? नहीं, रेफरेंस नहीं दे सकते। आप हमसे सवाल कर लें, हम ना करें। मैंने बात की है, मैं हालांकि आलिम दीन हूं, आप एक गैर आलिम है, मेरी बात का आपने यकीन कोई नहीं किया और आप अपनी बात कर रहे हैं, तो आपकी बात का हम यकीन कर लें, देख ले फिर मसला तो यहीं पे ही हल हो गया। तो मैं एक आलिम दीन हूँ, अथेंटिक आलिम दीन हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तो आप कह रहे नहीं वो पहले मुतकद्दिमीन में से मुझे दिखाओ, और जबकि आपने वो मुकय्यद कर दिया है कि मुतकद्दिमीन इब्तदाई 300 साल वाले बुजुर्गों को, बाबों को कहा जाता है, तो हवाला कोई भी नहीं है। अमूमी आपने साथ कैद ये लगाई, अमूमी तौर पे यही है। अमूमी की कोई एक अद्धी तो मिसाल होगी कि नहीं अमूमी, हालांकि अमूमियत का इतलाक जो होता है वो 3 या 3 से ज्यादा के ऊपर होता है, 3 या 3 से ज्यादा के ऊपर अमूमियत का इतलाक होता है। एक वाहिद रहेगा, 2 जो है ना वो तस्निया रहेगा, और अमूमियत का दायरा कार जमा के अंदर आता है, और जमा का इतलाक 3 या 3 से ज्यादा के ऊपर होता है। आपने कैसे कह दिया?
अमूमियत के लिए कम से कम 3 गवाहियां आपको पेश करनी पड़ेंगी। या तो आप कहें कि मुझसे ज्यादती हुई है, मैंने जुल्म किया है, समझ आई कि नहीं, और झूठ बोला है कि ये जो मैंने 300 साल की मुतकद्दमीन की कैद लगाई है ये मुझसे गलती हो गई है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसकी पहले माजरत करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। जी इमाम बुखारी मुतकद्दमीन में है कि नहीं? मेरा ये सवाल ही नहीं है। या तो 3 इसके सबूत देंगे आप, या फिर आप जो है ना इसकी माजरत करेंगे। अभी करेंगे मेरे भाई। जी आप गुफ्तगू नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है। नहीं, मैं करना चाह रहा हूँ ना। देखे ना, मैं असूलों के फिर ये तहत इस तरह गुफ्तगू की- करने का इस तरह की- मेरा मजाज है कि मैं असूली बंदा हूँ, असूलों से हट के मैं गुफ्तगू नहीं करता। यानी इस तरह की कोई भी वो ना कदगन लगाई आपने? आपने अभी लगाई है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या कर रहे? आपने कहा 300 साल, किसने सुना है? ब्राड में से बताएं कोई, या नीचे कमेंट करके बताएं कोई। गवाही इमाम दे भाई, बुखारी मुतकद्दमीन में नहीं? एक अद्धा बंदा गवाही दे भाई। ये अभी मुकर ही गए हैं कि मैंने नहीं कहा। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि 300 साल तक के मुतकद्दिमीन मुतकद्दिमीन कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई ये गवाही इन्होंने मिल कहा जाएगी? कि उमूम के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। फैजान भट्ट को चलो एक गवाही तो हो गई है, एक और कोई गवाही देगा? ये इंजीनियर अतर मिनहा साहब भी कह रहे हैं यस कहा है, और 2 गवाहियां हो गई हैं। और कोई जी शाह कहे? जी इसने कहा था। जमील अमान साहब भी कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। इन्होंने कहा 3 गवाहियां हो गई हैं। चलो अब चौथी भी कोई एक मिल जाए। ये जैन मिनहा साहब भी कह रहे हैं कि यस कहा था। वो नीचे कमेंट शरीफ साहब भी कह रहे हैं। हाँ, वो आगे जमान गुजर साहब भी गवाही दे रहे हैं। इतनी गवाहियां हो गई हैं। मैं अब आपसे क्या 300 गुफ्तगू साल करूं? ये मुफ्ती साहब क्या 300 साल तक क्या बड़ी वाले मुतकद्दमीन? बड़ी माजरत, ओके, बड़ी माजरत। जज़ाक मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकता। ओके, जज़ाक दीगर दोस्त हैं मौजूद, उनसे आप करना चाहें तो कर लें। भट्टी साहब, वो आपने सवाल के जवाब दे के जाने, आपकी मेहरबानी। चलो टोरी ये अब्दुल्ला भट्टी साहब, अगर आप मौजूद हैं तो ऊपर आए दोबारा यार। वो आपके सवालात कुछ थे, आपने वो जवाब दे के जाने थे। सुलह हसन की शराइत आपने पेश करनी थी, तो आप तो चले ही गए हैं। आ जाएं कॉल पे। यार केड़ा मोटिवेट करता पाया जी। इरशाद बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब। जी मुफ्ती साहब को मैं एक पुछनी है। मिसाल है कुर्बानी आ रही है, अपना कुर्बानी आ रही है तो असी एक डंगर खरीदना है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਕੀਕਾ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਇਰਸ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਬਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਕਹੀ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਅਜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਡੰਗਰ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਕੀਕਾ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी इरशाद साहब, जी जी, बात यह है कि एक मुफ्ती ने आपको बताया है, दावत इस्लामी वालों ने बताया, तो उनके ऊपर आपको सब्र नहीं आया, तो अब आप कालों के ऊपर यहाँ पे चढ़ के बराडों के ऊपर अब बार बार मैं भी अगर मसला बता दूंगा, सब्र आपने फिर भी नहीं करना। आप किसी और बराड पे जाएंगे जहाँ कोई मौलवी मुफ्ती बैठा होगा, आपने वहां पर भी जाके पूछना है, फिर वहां पर भी आपने सुन ले जरा सुन ले, मेहरबानी करें। ये कोई तरीका नहीं है। अब वो हमारे शागिर्द ने आपको बताया है, फैजान भट्ट ने, कि हमारा ये मजाज नहीं है, हम सिर्फ डिबेट्स करते हैं। तो वो बात आपको नहीं समझ आई, तो आप मेरे भाई, ये इल्म की तजलील है, ये तरीका नहीं है। अपने करीबी उलमाए कराम से रब्ता करिए, नमाज उनके पीछे जाके पढ़ें, फजर जोहर असर मगरब इशा की,
اس کے بعد جب وہ سلام پھیریں دعا ہو جائے تو بعد میں ان کا سلام لیں, ان کو بتائیں اپنا مسئلہ کہ حضرت جی علامہ صاحب مولانا صاحب میرا یہ مسئلہ ہے, اس کا مجھے جواب چاہیے. یہ ہے طریقہ کار. یہ اتنا مطلب حقیر نہ سمجھیے ان دین کو, دینی مسائل کو, کہ کالوں کے اوپر اور بریڈوں کے اوپر اور مطلب اس طریقے سے مسائل پوچھیں آپ. بڑی مہربانی جناب. ٹھیک ہے جی, اوکے جناب. جی کوئی مرزائی صاحب کوئی کسی کو کوئی خارش تنگ کر رہی ہو, کوئی کیڑا وغیرہ آ رہا ہو تو وہ آئے کال پہ آئے جی, گفتگو کریں کسی بھی موضوع پہ, جس موضوع پہ ان کا دل کر رہا ہو گفتگو کرنا چاہیں. بسم اللہ, استاد صاحب تو شریف فرمائیں, آ جائیں گفتگو کر اچھا لیں. یار میں ابھی جاؤں گا تو برادیں کریں بھائی اس موضوع کے اوپر کہ یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے بائیکاٹ کریں ان کی مصنوعات کا, اور اس کے اوپر برادیں کریں بھائی, مسلسل برادیں کی ضرورت ہے. اور موضوع ایک ہی رہے گا, وہ یہ کہ یہودیوں کے پشت پناہی جو ہے وہ یہ قادیانی کر رہے ہیں, قادیانی کر رہے ہیں. اور یہ قادیانی اسرائیل کے اندر مسلمانوں کا داخلہ ممنوع ہے, جبکہ اسرائیل کا جو علاقہ ہے حائفہ اس کے اندر قادیانیوں کا مرکز قائم ہے, اور قادیانیوں کی پورے اسرائیل کے اندر جو ہے نا وہ مرزواڑے بنے ہوئے ہیں جن کو وہ مسجد کہتے ہیں. وہ جو نتن یاہو پتہ نہیں کیا ہے وہ, اس کا بھی جو بیان آیا کہ اسرائیل کے اندر بڑی مسلمانوں کی مسجدیں ہیں, وہ مسجدیں اصل میں قادیانیوں کی ہیں, مسلمانوں کی نہیں ہیں. تو قادیانیوں کا دنیا کا سب سے بڑا مرکز حائفہ کے اندر موجود ہے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس کے اوپر برادیں کریں بھائی. ان قادیانیوں کو, مرزا قادیانیوں کو یہودیوں نے کھڑا کیا تھا. یہودی یہ یہودیوں کے کریٹر ہیں, سمجھ آئی کہ نہیں؟ کریشن, یہودیوں کی کریشن ہے یہ. تو اس پہ برادیں کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بتائیں, اور پوری براڈ کا موضوع یہ رکھیں, اور تصویریں یہ والی بنا کے لگائیں, کیونکہ یہ ابھی کرنٹ ایشو ہے, اس ایشو کو لے کے آگے بڑھیں. جی جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ان کو یار السلام علیکم فیضان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر صاحب آئے ہیں. وعلیکم السلام. استاد محترم کون سی ڈی پی لگانی ہے, تصویریں آپ نے جو فرمائی ہیں؟ بھائی ابھی بتایا تو ہے, خلاصہ بتا دیا, اس کی بنا لیں کوئی مناسب سی. آپ جی 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 سمجھ آ گئی, مطلب موضوع بتا دیا ہے نا, موضوع بتا دیا ہے کہ قادیانی اور یہودی بھائی یا جو بھی اس طرح کی کوئی کر لیں آپ, بہتر ہو گیا, تاکہ قوم کو پتہ چلے, اور بتائیں کہ حائفہ کے اندر قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے. اور آج تک یہودیوں کے خلاف نہ ہی تو مرزا قادیانی بولا, نہ ہی پوری قادیانیت آج تک نہیں بولی یہودیوں کے خلاف. جائیں, یہ بھی چیلنج ہے. تو اس کے اوپر برادیں کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے, مجال ہے مرزا مسرور نے کوئی ایک بیان بھی دیا ہو سوائے دعا کے, دعا کرو جی, دعا کرو جی, دعا کرو جی. اچھا استاد صاحب, ایک چھوٹی سی عرض یہ تھی کہ کچھ پلمبری حضرات اور قادیانی صاحبان جو قادیانی جو پلمبری نہ کہا کریں, پلمبری نہ کہا کریں, ان کا مرزئی کہیں, مرزئی. جی کچھ پلمبری نہیں, پلمبری کہیں گے تو یہ خوش ہوں گے, مرزئی کہیں گے تو اور خوش ہوں گے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ان کو زیادہ خوش کرنا ہے, ان کو تھوڑا خوش نہیں کرنا. جی استاد صاحب, یہ مرزئی حضرات اور قادیانی حضرات کی میں پوسٹیں دیکھ رہا تھا 2-3 دن سے, جب سے مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی جو ہیں انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے, تو ان لوگوں نے ساتھ میں پوسٹیں شروع کر دی کہ مولوی صاحب پہلے آپ جہاد پر جائیں پھر ہم لوگ بھی آتے ہیں. تکلیف ہے نا, تو میں نے پیٹ کا درد بتا دیا ہے نا. سب سے زیادہ تکلیف یہ قادیانیوں کو اور مرزئیوں کو ہو رہی ہے. یہ جو مرزئی ہیں یہ قادیانیوں کے رکھوالے ہیں, اور پیچھے پردہ میں نے ایک عرصے کا بتایا ہوا ہے کہ جتنے مرزئی ہیں وہ قادیانی ہیں,
یا یوتی ہیں یا وہ مطلب ملحدین ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں. مسلمان تو مرزا جونیئر جیلمی کے پیچھے ہے ہی کوئی نہیں. کوئی ایک مسلمان مجھے آج تک نہیں ملا کہ جو مرزا جونیئر جیلمی کے ساتھ کھڑا ہو یا اس کا فالوور ہو. تو یہی طبقہ ہے جو کہ مرزا جونیئر جیلمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو ان کو پیٹ میں درد تو نہیں ہونا. جی استاد صاحب میں نے انہیں الزامی ایک جواب دیا. پھر میں نے کہا جی جب آپ اپنی ماں بہن بیٹیوں کا نکاح پڑھواتے ہیں تب یہ کیوں نہیں کہتے کہ مولوی صاحب پہلے آپ جائیں؟ پھر جو ہے ہم لے کے جائیں گے ساتھ میں. تو پہلی باری تک مولویوں کو کیوں نہیں دیتے؟ بالکل ایسا ہی ہے. نیچے کالر آئے ہوئے ہیں، دیکھ لیں ان کو اٹھائیں اور ڈیبیٹ کریں. ذرا دیکھتے ہیں کیا. میں دیکھتا ہوں ساتھ ساتھ. محمد علی کلی کیا لکھا؟ چلے محمد نواز صاحب. جی نواز صاحب السلام علیکم، کی حال ہے جی؟ امید کرنے ہیں تمام دوست خیر و فیت نال ہون گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ. جناب مفتی صاحب ہوراں دی آواز سن کے سکون میرے ہی دل نوں تے جناب ہوراں دی زیارت بھی ہو گئی ہے تے بس اس تو وڈی کوئی گل نہیں. باقی ہے کہ جناب ہوراں نال ماشاءاللہ فیض آباد ملاقات ہوئی وہ یاد رہے گی ساری زندگی. سبحان اللہ. تے وہ جڑا بندہ آیا تھا نا کہ رشید گنگوئی آیا تھا جڑا، جی پہلے کہنا سی کسی دن اپنے ابے نوں لے تو اتنے وہ بھی اتنے بڑی بکواس کرتا رہتا بہ کے جڑا نا. تے انہوں میرا چلو تہاڈی بھی ساتھ دینا پیغام ہے کہ اگر نیکسٹ ٹائم آئے تو اپنے پیو نوں نال لے بھاویں جڑا نا. مفتی صاحب کی حال ہے جناب؟ تھوڑا چہرہ بخار لو. جی السلام علیکم. جزاک اللہ نواز صاحب، جزاک اللہ، بڑی مہربانی جناب. ویس بھائی ماشاء اللہ نال ہے ناروال والے الحمدللہ. تمہیں یاد آ اربات روڈ تے کھما ہی ساڈا ماشاء اللہ. تے جناب ہوراں نال ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی. باعث فخر ہو تسی ساڈے. الحمدللہ الحمدللہ. اگے بھی میں کافی دفعہ لائیو تے آندا رہنا جناب ہوراں دی تے ویکھدا رہنا، بیان سندا رہنا. تے اج موقع ملے ہی میں چلو جناب ہوراں نال تھوڑی جی یادداشت جڑی ذرا تازہ ہوئی. ہاں جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو باقی بڑا پیارا تسی پوائنٹ دیتا ہے، بڑا پیارا پوائنٹ دیتا ہے. اس چیز دی ضرورت ہے واقعی کہ جڑا نا اسرائیل دے تے براڈ ہوئے جڑا نا تے جڑے مرزائی انہاں دے ہم نوا نے انہاں دے بھی بالکل ایکسپوز ہونا چاہیے انہاں نوں. منڈے ماشاءاللہ سوہنا کام کر رہے، اللہ پاک انہاں نوں جزا دے جی. بالکل. اور مفتی صاحب ماشاءاللہ صحت طبیعت کار بچے بچے سب خیر ہے جی؟ سب خیر ہے جی الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. استاد نیچے نا ایک ذہنی مریض بھی ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں لے لوں اسے. جی 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 چکو دا ذہن صحیح کر لے تو بیٹھ دیں مفتی صاحب انشاءاللہ. وہ غار سمرہ والے صاحبان سے ہیں. جی کون آئے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب وہ ابھی عبداللہ آیا تھا نا، وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بہت برا بلا بول رہا تھا، تو میں نیچے کمنٹ کر رہا تھا، میرا کمنٹ بلاک کر دیا حسن بھائی نے. نہیں یہ آپ یہ کیا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ جی میں میری دوسری آئی ڈی ہے یہ. نہیں لکھا کیا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں لکھا کیا ہے؟ ہیومینٹیز. ہیومینٹیز مطلب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسانیت. اچھا انسانیت. ٹھیک. تو تصویر آپ نے بلی کی لگائی ہے؟ جی وہ ہیومینٹیز کی براڈ پہ میں زیادہ بیٹھتا ہوں نا، تو نہیں مطلب انسانیت پھر انسانوں کی کوئی تصویر لگانی تھی، آپ نے جانوروں کی لگا دی ہے. آپ کو اینیملز لکھنا چاہیے تھا. براڈ اپنی آئی ڈی کا نام اینیملز رکھتے آپ. انسانیت ٹھیک ہے میں بدل لوں گا. اینیملز کر لیں. اچھا میرا کمنٹ ذرا وہ کر دیجیے. جی وہ میں کہہ دیتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں. جی جناب کسی اور مرزئی، کسی قادیانی، کسی کو گفتگو کرنی ہو جی اتار دیا ساتھ اتار دیا میں نے.
कोई नहीं जनाब, भाई, किसी ने हिसाब गुफ्तगू किताब को फैजान बट कोई हिसाब किताब को नहीं हूँ ते चलो माशाल्लाह हो ही गई है कोई अज 1.5 घंटे की बराड़ मेरे को रिकॉर्डिंग हो गई है। माशाल्लाह। दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स को सारे दोस्त सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। रोज़ाना रात को हम लाइव आते हैं। आज भी हमारी लाइव के ऊपर 3 डिबेट्स हुई हैं अलग अलग, तो आप लोग वहाँ पे लाजमी आया करें यार। और यूट्यूब पे ज़्यादा मज़ा आता है बनिस्बत टिकटॉक के। यूट्यूब पर जो है ना डिबेट बड़ी साफ सुथरी डिबेट होती है, 2 बंदे आमने सामने बैठे होते हैं, दलाइल का तबादला हो रहा होता है, हर चीज़ स्क्रीन शेयर करके दिखाई जा रही होती है और वहाँ पे ज़्यादा लुत्फ़ आता है। तो आप यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स, ये नीचे नाम लिख दिया उमर ने, तो ये सर्च करिएगा तो यही तस्वीर जो लगी हुई है ना, यहाँ हमारे लोगोज लगे हुए हैं, तो यही लोगो आपको वहाँ पे लगा नज़र आएगा। तो आप लोग ये लोगो भी लगा लें अपनी अपनी डीपी के ऊपर, अगर आपको पसंद आए। ना पसंद आए तो मर्जी है, फिर आपकी जो मर्जी करें। और दूसरा ये चैनल भी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, ना पसंद आए तो ना करें, कोई मसला नहीं। ज़बरदस्ती तो है ही नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करते हम। ये इश्क प्यार मोहब्बत के सोते हैं, ज़बरदस्तियाँ नहीं, भाई धक्केशाही नहीं करनी हमने किसी के साथ भी। ठीक है, रब रखा भाई, मुझे इजाज़त दें साहिबान, तो मैं अभी फिर जाऊँगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।